سوات ایکسپریس وے پر اسماعیلیہ کے قریب تیز رفتار وین ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھڑی ہوئی بس میں جا گھسی، 11 مسافر جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے عسکری 9 میں موٹر سائیکلوں میں تصادم سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ لاہور پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں، موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لیں۔ وزیراعظم آج بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیراعظم کی چینی صدر، وزیراعظم اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف کو گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم وفد کے ہمراہ تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دیں گے۔ عرب نیوز چینل العربیہ نے امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد تنازع کے مکمل خاتمے سے متعلق حتمی نکات پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد ڈکلریشن کا نام دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا بحری ناکہ بندی معاہدے پر دستخط تک پوری شدت سے جاری رکھنے کا اعلان۔ مذاکرات ٹیم کو ہدایت کر دی، فریقین اپنا اپنا وقت لیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں، جو بھی ڈیل ہوگی وہ اچھی باضابطہ اور اوباما معاہدے کے برعکس ہوگی۔ اوباما دور میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا راستہ ملا، موجودہ ڈیل کیا ہوگی ابھی کسی کو معلوم نہیں، صدر ٹرمپ کا پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر میزائل کی تصویر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں جنگی جہاز کے نیچے میزائل لگا ہوا ہے، جس پر لکھا ہے کہ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایرانی جہازوں پر امریکی حملوں کی AI تصویر الوداع لکھ کر شیئر کی۔ ایران افزودہ یورینیم اور آبنائے ہرمز کے مطالبات پر راضی، جنگ بندی فریم ورک پر 95% اتفاق ہو گیا۔ مسودے کے الفاظ پر بات چیت جاری ہے، ایران کو رقم دی جائے گی نہ کوئی رعایت۔ امریکی ٹی وی فاکس نیوز کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، برطانوی برینٹ آئل $97 فی بیرل کا ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ہو گئی۔ مناسک حج کا آغاز، مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم، عازمین حج کا مینا پہنچنے کا سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ کل 9 ذی الحج کو عازمین وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر حجاج مزدلفہ پہنچیں گے۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک نے مقبوضہ بیت المقدس میں نام نہاد صومالی لینڈ کے سفارت خانے کا افتتاح مسترد کر دیا۔ نام نہاد صومالی لینڈ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کوئی بھی اقدام تسلیم نہیں کیا جائے گا، مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملے کے 86 دن بعد عراق سے پاکستان کی براہ راست پروازوں کا آغاز، بغداد سے عراق ایئر کی پہلی پرواز 409 مسافروں کو لے کر آج صبح کراچی پہنچی۔ سوات ایکسپریس وے پر اسماعیلیہ کے قریب تیز رفتار وین ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھڑی ہوئی بس میں جا گھسی، 11 مسافر جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے عسکری 9 میں موٹر سائیکلوں میں تصادم سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ لاہور پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں، موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لیں۔ وزیراعظم آج بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیراعظم کی چینی صدر، وزیراعظم اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف کو گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم وفد کے ہمراہ تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دیں گے۔ عرب نیوز چینل العربیہ نے امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد تنازع کے مکمل خاتمے سے متعلق حتمی نکات پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد ڈکلریشن کا نام دیا جائے گا۔
صدر ٹرمپ کا بحری ناکہ بندی معاہدے پر دستخط تک پوری شدت سے جاری رکھنے کا اعلان، مذاکرات ٹیم کو ہدایت کر دی، فریقین اپنا اپنا وقت لیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں، جو بھی ڈیل ہوگی وہ اچھی، باضابطہ اور اوباما معاہدے کے برعکس ہوگی۔ اوباما دور میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا راستہ ملا، موجودہ ڈیل کیا ہوگی ابھی کسی کو معلوم نہیں، صدر ٹرمپ کا پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر میزائل کی تصویر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں جنگی جہاز کے نیچے میزائل لگا ہوا ہے، جس پر لکھا ہے کہ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایرانی جہازوں پر امریکی حملوں کی AI تصویر الوداع لکھ کر شیئر کی۔ ایران افزودہ یورینیم اور آبنائے ہرمز کے مطالبات پر راضی، جنگ بندی فریم ورک پر 95% اتفاق ہو گیا۔ مسودے کے الفاظ پر بات چیت جاری ہے، ایران کو رقم دی جائے گی، نہ کوئی رعایت۔ امریکی ٹی وی فاکس نیوز کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، برطانوی برینٹ آئل $97 فی بیرل کا ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ہو گئی۔ مناسک حج کا آغاز، مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم، عازمین حج کا مینا پہنچنے کا سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ کل 9 ذی الحج کو عازمین وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر حجاج مزدلفہ پہنچیں گے۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک نے مقبوضہ بیت المقدس میں نام نہاد صومالی لینڈ کے سفارت خانے کا افتتاح مسترد کر دیا۔ نام نہاد صومالی لینڈ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کوئی بھی اقدام تسلیم نہیں کیا جائے گا، مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملے کے 86 دن بعد عراق سے پاکستان کی براہ راست پروازوں کا آغاز، بغداد سے عراق ایئر کی پہلی پرواز 409 مسافروں کو لے کر آج صبح کراچی پہنچی۔